بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور یہاں پہ میرے پاؤں دیکھے سوج گئے ہیں، تو کافی چھالے والے بھی پڑ گئے ہیں اس میں۔ مجھ سے بالکل بھی اب چلا نہیں جا رہا ہے، اتنی میں تھک چکی ہوں۔ میرے پاؤں جو ہے وہ بہت زیادہ درد کر رہے ہیں۔ کل سے بھاگ بھاگ کے برا حال ہو گیا۔ کل کا ولاگ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے جو بھتیجے کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ابھی تک ہم ہاسپٹل میں ہی ہیں، کیونکہ اس کو تو گھر لے گئے تھے، دفنا دیا تھا بھتیجے کو، تو پھر میں واپس آ گئی تھی، میں اور میرا بھائی، کیونکہ بھابھی اکیلی تھی، تو یہاں پہ ہم کسی کو بٹھا کے گئے تھے، گھر سے بھیجا تھا کسی کو۔ تو پھر ابھی دوسرا دن ہے، صبح ہو چکی ہے، ہاسپٹل میں ہی تھے ہم رات سے۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹی دے رہے ہیں آپ کو، تو پھر بھابھی جو ہے وہ رو رہی تھی، تو میں نے بھائی کو بلایا کہ آپ لوگ تھوڑا اس کو حوصلہ وغیرہ دو، کیونکہ خالی گود لے کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کتنی خوشی سے اس نے گھر جانا تھا، ایک بیبی پیارا سا گود میں لے کے، اور ابھی جب خالی گود جائے گی تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ تو پھر بھائی کو میں نے بٹھایا کہ آپ بھابھی کے پاس بیٹھو، اس کو حوصلہ دو، اور تب تک میں باقی کے سارے کام کر کے آ رہی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کل میں بیٹھی تھی بہت خوشی کے ساتھ کہ ابھی اندر سے کوئی اچھی خبر آئے گی۔ لیبر روم کے سامنے بیٹھی تھی میں، اور آج بھی وہیں پہ بیٹھی ہوں، ڈاکٹر رشیدہ کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن کل اور آج میں بہت فرق ہے۔ کل بہت خوش تھے ہم یہاں پہ جب بیٹھے تھے کہ ابھی اندر سے کوئی اچھی خبر آ جائے گی کہ کیا ہوا کیا نہیں، اور جب اندر سے بھابھی آئی تو اس کے بعد تو پھر ایک منٹ بھی ہم لوگ بیٹھے نہیں ہیں آرام سے، کیونکہ جب انہوں نے چیک اپ کیا تھا تو تبھی ہمیں بتا دیا تھا کہ بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، پوزیشن اس کی ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ جلدی الٹرا ساؤنڈ کروا کے آؤ۔ اور جب الٹرا ساؤنڈ کروایا پھر تو بس میری طبیعت آپ کو پتہ چل رہی ہوگی کہ کس قدر خراب ہے کل سے۔ تو جب الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں آیا کہ آپ کا بیبی تو 4 دن پہلے جو ہے پیٹ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، 4 دن پہلے، یعنی کہ 12 کو ہم نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تھا، تب وہ بالکل ٹھیک تھا۔ 12 کے بعد 13، 14، 15 اور 16، 4 دنوں میں بچہ جو ہے وہ نہیں تھا۔ 17 کو ہم لوگ پھر صبح ہی ہاسپٹل آ گئے تھے، بھابھی کو پین جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے، تو 17 کو ہم لوگ لے کے آ گئے تھے۔ تو بس جو اللہ کو منظور ہے، بندے کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت تو ضرور چھپی ہوگی جو ہمیں فی الوقت نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کے ہر کام میں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ڈسچارج سلپ جو ہے وہ میں لے کے اوپر جا رہی ہوں بھابھی کو لینے، اور میں خود بھی بہت بوجھل بوجھل قدموں سے اوپر جا رہی ہوں، کیونکہ میں خود سوچ رہی ہوں کہ بھابھی کو کیسے گھر لے کے جاؤں خالی گود۔ تو ظاہر ہے مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے تو بھابھی کا کیا حال ہوگا۔ میں تو خود چھپ چھپ کے بھابھی سے رو رہی تھی، اور یہاں پہ بھابھی کو ہم لوگ نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ابھی اگر اس کی گود میں بیبی ہوتا تو پھر بہت خوشی ہوتی، یہ لوگ بھی مٹھائیاں مانگ رہے ہوتے، لیکن ابھی یہاں پہ کسی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ اس ہاسپٹل کی بہت اچھی بات ہے کہ جو کام کرنے والی ہیں انہوں نے بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہمیں کچھ دیں یا کچھ بھی۔ جیسے کہ سرکاری ہاسپٹل جو ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹل جو ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت تنگ کرتی ہیں یہ کام کرنے والیاں، تو یہاں پہ کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو گھر جا رہے ہیں ہم لوگ واپس۔ تو اللہ تعالیٰ میری بھابھی کو، میرے بھائی کو حوصلہ دے، یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاسپٹل سے نکل چکے ہیں ہم، تو میرے پاس خود الفاظ نہیں تھے اس وقت کہ میں اپنی بھابھی کو حوصلہ دے سکوں، کیونکہ میں خود ہی بہت ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ میں بہت خوشی سے گئی تھی، اس بیگ میں نے ایک ایک چیز اتنی خوشی سے پیک کی تھی بیبی کے لیے، یہ چیز وہ چیز۔ خود پہلے میں بھاگ کے گئی تھی مارکیٹ، مطلب ہفتہ بازار گئی تھی، ایک ایک چیز لائی تھی، پھر میں نے اس بیگ میں پیک کی۔ میں پورے رکشے میں، پورے راستے میں بس اس بیگ کو دیکھ رہی تھی، اور میرے آنسو جو ہیں وہ نہیں رک رہے تھے۔ جب میرا یہ حال تھا تو بھابھی اور بھائی کا کیا حال ہوگا۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم 3 لوگ جا رہے ہیں اور 4 لوگ واپس آئیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جیسے 3 لوگ ہم گئے تھے، میں، میرا بھائی، میری بھابھی، تو ویسے ہی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر تینوں۔ تو اللہ کو جو منظور، اللہ کے حوالے۔ اللہ حافظ۔